آگے حدیث ہے، حضرت سعد ابن طارق ابن اشیم اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت طارق ابن اشیم اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نغدو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتے تھے، فیجیء الرجل وتجیء المرأة، تو کبھی کوئی مرد آتا کبھی کوئی عورت آتی، اور یہ آ کر حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ کیف اقول اذا صلیت، یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھ لوں تو نماز پڑھنے کے بعد کیا کہوں، کیا دعا مانگوں؟ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب اذا صلیت فیقول، تو آپ فرماتے ہیں قل، کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی فقد جمعنا لک دنیاک وآخرتک، کہ نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے ہدایت عطا فرمائیے، مجھے رزق دیجئے۔ تو فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اور سارے فائدے جمع ہو جائیں، یہ مانگا کرو نماز کے بعد۔ پہلی بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے بعد دعا مانگنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور صحابہ کرام رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھا۔ البتہ وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ نماز کے بعد ایسی دعا مانگے جو زیادہ سے زیادہ جامع ہو تاکہ اس سے دنیا و آخرت کے فوائد حاصل۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ نماز کے بعد دعا کا ثبوت نہیں، تو یہ حدیث ان کی تردید کرتی ہے۔ بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا نہیں، بس نماز پڑھی اور چلو اور دعا کرنے کی حاجت نہیں، تو یہ حدیث ان کی تردید کر رہی ہے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام کا معمول تھا، آپ نے دعا سکھائی ہے نماز کے بعد۔ اور دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھانا، تو ہاتھ اٹھانا بھی اس سے اس طرح ثابت ہو جاتا ہے فی الجملہ کہ عام آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے عام آداب میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر فرمایا، معمول تھا آپ کا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا کرتے، لہٰذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ البتہ یہ جو طریقہ ہمارے ہاں چل پڑا ہے کہ امام دعا کراتا ہے اور مقتدی اس پر آمین کہتے ہیں، اجتماعی دعا، یا جس وقت امام شروع کرتا ہے دعا اسی وقت دوسرے بھی شروع کریں، اور امام ختم کرتا ہے تو اس وقت بھی ختم کریں، یہ اجتماعی دعا ایسی ہے کہ اس کا الگ سے کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ملتا نماز کے بعد۔ لیکن ثبوت نہ ملنے سے ناجائز ہونا بھی لازم نہیں آتا، تو ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، البتہ اس کو نماز کا حصہ سمجھنا، اس کے بغیر نماز کو ناقص اور ادھوری سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ نماز کا لازمی جز ہے، یہ پھر اس کو بدعت بنا دے۔ اس واسطے مناسب یہ ہے کہ کبھی کر بھی لے اتفاقاً اگر اجتماعی دعا تو کوئی ناجائز بھی نہیں، لیکن اس کی پابندی کرنا، التزام کرنا، جیسا کہ بعض لوگ کرنے لگے ہیں اور اس کو لازم اور واجب سمجھنے لگے ہیں، تو یہ بات شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کبھی اجتماعی دعا کر لی، کبھی چھوڑ دی، لیکن دعا ضرور کریں، یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی الگ دعا کرے لیکن کریں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دعا کے بارے میں اس بات کے حریص رہتے تھے کہ دعا کا طریقہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دعا مانگو، ہر ایک کو مانگنا بھی نہیں آتا، تو اس واسطے وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کس طرح دعا مانگیں، کیا کہیں؟ تو معلوم ہوا کہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں، یہ بھی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھنا ہے، اور آپ نے جو الفاظ تلقین فرمائے ہیں دعا کے ان میں خاص نور ہے، خاص برکت ہے، اور اس کے اندر خاص تاثیر ہے جو اور لوگوں کے الفاظ میں نہیں ہوتا۔ اس واسطے کوشش کرنی چاہیے کہ دعاؤں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بین ہی حضور کے استعمال کیے ہوئے الفاظ کو زیادہ سے زیادہ آدمی یاد کرے اور ان الفاظ سے دعا مانگے، تو اس میں جو نور ہوگا، اس میں جو برکت ہوگی، اس میں جو تاثیر ہوگی، وہ ہمارے آپ کے الفاظ میں نہیں ہوگی۔ یہ ساری دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، بالکل یقین ہے کہ یہ ساری کی ساری الہامی، ساری کی ساری انسان کے بس کا کام نہیں کہ ایسی دعائیں مانگ سکے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مانگ گئے، الہامی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھائی، الہام ہے تو اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہے کہ مجھ سے یوں مانگو، جب وہ خود سکھا رہے ہیں کہ اس طرح مانگو تو کیا نہیں دیں گے؟ جب سکھایا ہی خود ہے، طریقہ ہی خود بتایا ہے، الفاظ بھی خود عطا فرمائے ہیں، تو ضرور
ارادہ ہے کہ اس شخص کے حق میں جو ان الفاظ سے دعا مانگے تو ضرور ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس کو بامراد فرمائیں گے. اس واسطے ان الفاظ کی بڑی یاد کرنے کی اور ان الفاظ میں دعا مانگنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. دعاؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مناجات مقبول ہے اور مخنون دعائیں، اور میری بھی کتاب ہے پرنور دعائیں، اس کے اندر یہ ساری دعائیں موجود ہیں. تو بین ہی ان الفاظ کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اللہ تو فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا دعا کروں نماز کے بعد؟ مطلب یہ تو پتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے اور سنت ہے دعا کرنا، لیکن کیا الفاظ استعمال کروں، کیسے دعا کروں؟ تو آپ نے 4 جملے چھوٹے چھوٹے تجویز فرما دی. لمبی لمبی دعا بھی سکھا سکتے تھے اور آپ نے کی بھی ہے لمبی لمبی دعائیں، لیکن اس وقت اس آنے والے کو کہ مختصر وقت میں مختصر الفاظ اس کو یاد ہو جائے اور یہ ان الفاظ سے دعا کر لیا کرے. تو مختصر الفاظ میں سکھائے کہ یوں کہا کرو کہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی. چار دعائیں. اے اللہ میری مغفرت فرما. اب یہ سب سے پہلی حاجت ہے جو انسان کی، کہ اس کی مغفرت، کیونکہ کون سا آدمی ایسا ہے جس سے کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. حدیث میں آیا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے، مغفرت مانگنے والے. تو سب سے پہلی حاجت تو مغفرت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے، جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو پہلی، اور جب مغفرت اگر ہو گئی تو اس کے معنی کیا کہ آخرت کا راستہ صاف ہو گیا. آخرت کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گناہ ہے، کفر ہے اور فسق و فجور. اللہ بچائے، وہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر یہ نہ ہو تو آخرت میں انشاءاللہ چین ہی چین ہے.